بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے پوچھا ہے کہ لمبی لمبی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہے، کوئی انکل جی کر کے لکھا ہے، پتہ نہیں بٹیا ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے، لڑکی ہے، کون ہے؟ تو بیٹا آپ فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ لمبی لمبی نماز سے مراد یہ ہے کہ اگر جیسے مطلب آپ اس کو سنت اور نوافل کو ملا کے بات کر رہے ہیں تو، لیکن اگر جو فرض ہے وہ تو آپ پہ فرض ہے، وہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ فرض دیکھیں وہ اس طرح سے ہے کہ ٹوٹل 17 رکعتیں 24 گھنٹے میں آپ کے اوپر، 2 رکعت فجر کی ہیں، لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فجر کے 2 فرض ہو گئے، 4 رکعت نماز ظہر کی ہے، 4 رکعت نماز عصر کی ہے، 3 رکعت نماز مغرب، 4 رکعت نماز عشاء۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وطر پڑھا کرتے تھے، تو انسان کو 4 رکعت نماز کے ساتھ وطر بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ فرائض پہ آئیں گے، جیسے آپ سے نہیں لمبی نماز پڑھی جاتی، جیسے اگر آپ مثال کے طور پہ صرف ظہر کی نماز میں 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں آپ سے، تو آپ 4 پہ اکتفا کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت آپ کے اوپر فرض ہے، جتنی زیادہ پڑھیں اتنی بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی معاملات سے، کام کی وجہ سے یا ویسے ہی، تو جو فرض ہے اس کو تو آپ نے لازماً ادا کرنا ہے کسی بھی صورت میں، یہ آپ کے اوپر فرض ہیں، یہ چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں فرض اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں پہ جو آکسیجن، جس سے ہم سانس لیتے ہیں، پھر ہماری یہ بینائی، آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری نعمتوں کے بدلے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ ساری چیزیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دی ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان کے ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ اگلے اسٹیپ میں تو ہم نے دیکھ ہی لینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک ہو جائے گا جیسا اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہم نے بغیر دیکھے یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دی تھی۔ آج وہ تحفہ ہم لوگ کتنی مشکل سے اس تحفے کو ادا کرتے ہیں، کتنا یعنی ہم لوگ اس میں تردد کرتے ہیں، رکتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو تحفہ ملا تھا، آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل اور محبت کی یہ انتہا ہونی چاہیے تھی کہ جو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملا تھا، وہ امتی ہونے کے ناطے وہ تو آپ کو لازماً پڑھنی چاہیے نماز۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے، جیسے جس کا پہلے حکم ہوا تھا، پھر بعد میں یہ کم ہو کے 5 نمازیں ہو گئی، لیکن ہمیں اس کا اجر اور ثواب 50 نمازوں کا ہی ملتا ہے۔ تو بیٹا اور بیٹیا دیکھو، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہ آپ کے آخرت کے معاملات ہیں، اس سے آپ کی آنے والی زندگی پہ بھی افیکٹ پڑے گا، اور اس سے آپ کی آنے والی جو زندگی ہے، تو ان اینی کیس، یعنی مطلب جب تک آپ زندہ رہے تب بھی آپ کے اوپر یہ افیکٹ پڑے گا، اور جب مر جائیں گے اس کے بعد کے لیے بھی۔ تو جتنی جلدی اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ آپ نے لازماً اس میں کچھ بھی کر کے آپ نے لازماً یہ فرض ادا کرنا ہے، اس میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور خدا نہ کرے اگر کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً جو اول نماز آ رہی ہے فوراً اس کو لپک کے پڑھیں۔ پہلے تو جب آپ نماز پہ آنا شروع ہوں، ریگولر ہونا شروع ہوں، تو پھر کوتاہی کا چانس ختم کر دیں، اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے نماز کے لیے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کوئی آئے نہ آئے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور آپ نے جناب علی حاضر ہونا ہے۔ تو اپنے اندر جب آپ کمٹمنٹ شو کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ 5 نمازوں کی، تو پھر آپ کو ہمت ملے گی۔ اور پھر اس سے یہ والی کمٹمنٹ جب آپ اللہ کے ساتھ ایک بندہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے اور اس کو نبھانا شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دیتے۔ کمٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، وضو آپ کریں گے تو نماز کی توفیق ہوگی، بغیر وضو کے آپ مسجد میں گھس جائیں گے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لازماً آپ کو پہلے اسٹیپ اٹھانا ہے، وضو کرنا ہے، تو آپ کو نماز کی توفیق ہوگی۔
یعنی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پہلے قدم حضرت انسان آپ کا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے بولنا ہے آج نہیں، میں نے ابھی سے نماز شروع کرنی ہے، اس کے بعد اب میں کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور آپ نے اپنے آپ کو گھسیٹ کے مسجد تک لے کے جانا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ آپ نے کروانا ہے. آپ بات سمجھ رہے، اپنے آپ سے کروانا ہے، اور بھلے باس بن کے کروانا پڑے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، اس کو کروائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور یعنی مطلب آپ جب اس چیز پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کے بہت سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. آپ کو میں کبھی کبھار اتنا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تقریباً میری زندگی کے جتنے بھی سوالات تھے ان سب کے آلموسٹ سب کے مجھے اللہ تعالیٰ نے جواب پہنچا دیے. میرے پاس ان باتوں کا جواب ہے جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے علوم سے نوازا، کیونکہ میں ریسرچ کری، میں نے دیکھا، میں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، لوگوں کے بدلتے ہوئے رنگ، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب میں بڑا ہوا اور مجھے پتہ چلا، تو آپ یقین کریں حقیقت بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے ہیں. سیلف لو اگر آپ کے اندر نہیں ہے، دیکھیں سیلف لو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو کسی بھی آئی ہوئی پریشانی کے لیے، کوئی بریک اپ ہے، کوئی درد سر ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی بلیک میلنگ ہے، کچھ بھی ہے، اس وجہ سے انسان اپنے آپ کو ختم نہ کرے. وہ سیلف لور ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں محبت میں وہ کھا گئے ہیں، یہاں لکھ رہے ہیں، یہاں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پورے پورے ہاتھ اس سے وہ ہوتے ہیں چھریوں کے کٹوں سے اور اس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، یہ آپ اپنے آپ یعنی اپنے آپ سے آپ محبت ہی نہیں کرتے. اگر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، جس پائی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس پائی کی تو محبت کریں نا کم از کم. آپ اپنے آپ سے، اپنے آپ کو یہ والی اذیت اتنی نہ دیں. اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی اذیتیں دینے کو آپ تیار ہو جائے تو ایک دن آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی منا لو گے کہ آپ جناب اپنے آپ کو ختم کر لو گے. لیکن ایک سیلف لور جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ آگے دیکھتا رہتا ہے کہ اور مزید کیا ہونے والا ہے، وہ انجوائے کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سیلف لور ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جیتا ہے. تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں. اور اس کے لیے ان سب چیزوں کا لبے لباب میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھنے شروع ہوں گے پھر آپ کی زندگی میں اتنی ساری تبدیلی آئیں گی اس نماز کی وجہ سے. صرف اس نماز پڑھنے کی، 5 وقت کی نماز آپ حضرت 7 دن لگاتار جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے سوچنے کا اسٹائل اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا. کیوں کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور اپنا گناہوں سے اور فحش یعنی بدکاریوں سے روکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ چینج کر دیتا ہے. ایک نمازی کو اس بات کا بڑا گھمنڈ اور وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، بڑا مان ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں، سوری، گھمنڈ از رانگ ورڈ، بڑا مان سمان ہوتا ہے اس کو کہ میں نمازی ہوں. تو وہ برائی کی طرف نہیں جاتا کہ یار میں ابھی اگلی نماز میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں کیسے ہی برائی کر سکتا ہوں. تو واقعی میں یہ اس چیز کے افیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے بہت سارے معاملات زندگی کے چینج ہو جاتے ہیں. پھر بڑا لائف میں چل ہوتا ہے، بڑو اپنا سکون سے آرام سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 7:45 بجے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد وطر پڑھے، پھر مسجد میں لوگوں سے ملے، پھر اس کے بعد گئے کراچی گھوم پھر کے اپنے سارے کرا کے واپس آئے. اب آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ اس کے بعد سو جائیں گے، پھر فجر میں اٹھتے ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ جو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.